اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سلطان المشائخ کے عجودن پہنچنے اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کی خدمت میں ارادت لانے کا بیان۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اثناء تعلیم میں مجھے شیخ شیوخ العالم نور اللہ مرکزہ کی قدم بوسی کی نہایت آرزو تھی اور آپ کی تمنائیں دیدار اس درجہ غالب ہو گئی تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ آخرکار میں عجودن گیا۔ چہار شنبہ کا روز تھا کہ مجھے شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر کی قدم بوسی کا اعزاز حاصل ہوا۔ سب سے پیشتر جو شیخ کی بات میرے کان میں پڑی یہ تھی: اے آتش فراقت دلہا کباب کرتا، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کرتا۔ اذا بعد ہر چند میں نے چاہا کہ اپنی اشتیاق کی شرح خدمت اقدس میں عرض کروں، لیکن حضور کے دربار کی دہشت مجھ پر اس درجہ غالب تھی کہ بجز اس کے اور کچھ نہ کہہ سکا کہ حضور کی پاؤں بوسی کی آرزو کم ترین کو بے حد تھی۔ شیخ شیوخ العالم نے جب میری دہشت کو ملاحظہ فرمایا تو یہ لفظ زبان مبارک پر جاری فرمائے: لکل داخل دہشت، یعنی ہر آنے والے کے لیے دہشت ہے۔ چنانچہ میں نے اسی روز شیخ شیوخ العالم سے بیعت کی، لیکن میرا ارادہ سر منڈانے کا نہ تھا، کیونکہ مجھے طلباء کے زمرہ میں اس حالت میں رہنے سے شرم آتی تھی۔ دوسرے روز میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نے شیخ شیوخ العالم سے بیعت کی اور مولانا بدر الدین اسحاق نے اس کا سر مونڈا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں ایک عظیم الشان نور پیدا ہوا۔ اسی طرح اس کے بعد اور 2-3 شخصوں کو دیکھا کہ جب وہ خلق کرا کے اندر سے باہر آئے تو نور کے چمکارے ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوئے۔ اب میرا دل اس طرف مائل ہو گیا کہ میں بھی مخلوق ہوں۔ چنانچہ شیخ بدر الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں حلق کرانا چاہتا ہوں۔ مولانا بدر الدین وہاں سے اٹھ کر اندر گئے اور شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر کی خدمت میں میری عرضداشت گزرانی۔ حکم صادر ہوا کہ اسی وقت حلق کرو۔ مولانا بدر الدین نے حضور کی ارشاد کی فوراً تعمیل کی۔ اس کے بعد شیخ شیوخ العالم نے مولانا بدر الدین اسحاق کو حکم دیا کہ اس غریب الوطن متعلم کے لیے جماعت خانہ میں چارپائی بچھا دو۔ انہوں نے فوراً جماعت خانہ میں ایک چارپائی بچھا دی اور مجھے اس پر سونے کی اجازت دی، لیکن میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں چارپائی پر ہرگز نہیں سو سکتا، کیونکہ جب اس قدر غریب الوطن مسافر، جن میں بعض حافظ کلام ربانی اور بعض عاشقان درگاہ رحمانی ہیں، خاک پر لوٹ رہے ہیں، تو مجھ سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ ادب کا پہلو چھوڑ کر چارپائی پر سو رہوں۔ میرا یہ منشا معلوم کر کے مولانا بدر الدین اسحاق شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ دہرایا۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مولانا بدر الدین آ کر فرمانے لگے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ تم اپنے کہنے پر چلو گے یا پیر کا حکم بجا لاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ شیخ کے فرمان پر چلوں گا۔ بعد فرمایا کہ جاؤ چارپائی پر سو رہو۔ کسی نے سلطان المشائخ سے دریافت کیا کہ جب آپ نے شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین طیب اللہ مرکزہ کی دولت ارادت کا اعزاز و افتخار حاصل کیا، اس وقت آپ کی کس قدر عمر تھی؟ فرمایا 20 سال کی۔ جب میں شیخ سے بیعت کر چکا تو خدمت عالی میں عرض کیا کہ اب شیخ کا کیا ارشاد ہے؟ کیا میں تحصیل علوم کو ترک کر کے اوراد و نوافل میں مصروف ہو جاؤں؟ اس کے جواب میں شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ میں کسی کو تحصیل علوم سے منع نہیں کرتا، تم تحصیل علوم بھی کرو اور اوراد و وظائف میں مصروف رہو، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک خود بخود غالب ہو جائے۔ علم بھی درویش کے لیے ضروری چیز ہے، بہت نہیں تو تھوڑا ہی صحیح۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ میں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں کل 3 مرتبہ حاضر ہوا ہوں، ہر سال میں ایک بار، اور جب شیخ صاحب رحلت فرمائے دارالسلام ہوئے تو بعد میں 6 یا 7 دفعہ گیا ہوں، لیکن میرا غالب گمان یہ ہے کہ 7 مرتبہ گیا ہوں، کیونکہ میں جہاں تک یاد کرتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کی زندگی اور آپ کے انتقال کے بعد کل 10 دفعہ عجودن گیا ہوں۔ اس بعد فرمایا کہ شیخ جمال الدین ہانسوی 7 دفعہ ہانسی سے عجودن تشریف لے گئے ہیں، اور شیخ نجیب الدین متوکل 19 بار تشریف لے گئے ہیں۔
جیسا کہ آپ کے ذکر میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سلطان المشائخ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی بیعت کے بعد دہلی آنے، سکونت اختیار کرنے اور شہر غیاث پور میں تشریف لانے کا بیان۔ کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار جناب سید مبارک محمد کرمانی سے سنا ہے کہ جب تک حضرت سلطان المشائخ شہر دہلی میں رہے، کوئی مکان بساست کے لیے خرید نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کرائے کے مکانوں میں سکونت رکھی، نیز ساری عمر ایک جگہ مقام اختیار نہیں کیا۔ جب آپ ابتداً بدایون سے تشریف لائے تو میاں بازار کی سرائے میں فروکش ہوئے، جسے نمک کی سرائے بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے والدہ محترمہ اور ہمشیرہ عزیزہ کو تو یہیں رکھا تھا، اور خود بارگاہ کواس میں جو سرائے مذکورہ کے سامنے واقع تھی سکونت رکھی، اور اسی محلہ میں امیر خسرو بھی تشریف رکھتے تھے۔ چند روز کے بعد راوت ارض کا مکان خالی ہو گیا، کیونکہ اس کے لڑکے اپنی اپنی زمینوں میں چلے گئے تھے۔ چونکہ راوت ارض امیر خسرو کا رشتہ میں نانا ہوتا تھا، اس وجہ سے سلطان المشائخ امیر خسرو کے ذریعے سے اس مکان میں منتقل ہو گئے۔ تقریباً 2 سال تک اس مکان میں سکونت رکھی۔ یہ مکان قلعہ دہلی کے برج کے متصل دروازہ مندہ اور پل کے نزدیک واقع تھا، یہاں تک کہ قلعہ کا برج گھر کی عمارت میں داخل ہو گیا تھا۔ اس مکان کے چاروں اضلاع میں بڑی بڑی بلند اور عظیم الشان عمارتیں بنی ہوئی تھیں، اور امیرانہ محل بڑی شان و شوکت سے تعمیر کیے گئے تھے۔ اتفاق سے سید محمد کرمانی کاتب حروف کے جد بزرگوار بھی اپنے متعلقین کو ساتھ لے کر اجودن سے دہلی میں آئے، اور اسی مکان میں سلطان المشائخ کی خدمت میں فروکش ہوئے۔ اس مکان میں 3 درجے تھے۔ نیچا کے درجہ میں تو سید کرمانی اپنے متعلقین کے ساتھ سکونت رکھتے تھے، اور بیچ کے منزل میں جناب سلطان المشائخ تشریف رکھتے تھے، اور اوپر کے درجہ میں آپ کے یار و اصحاب فروکش تھے، اور سب صاحب کھانا یہیں کھاتے تھے۔ کاتب حروف کے والد فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں بجز میرے اور مبشر کے کوئی دوسرا خدمتگار نہ تھا، اور میں اس وقت بہت ہی کم سن اور نو عمر تھا۔ سلطان المشائخ کی افطاری کا کھانا کاتب حروف کی دادی خود اپنے ہاتھ سے مرتب کرتی تھیں، کیونکہ وہ بھی شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی بیعت سے معزز و مشرف ہو چکی تھیں، اور اس وجہ سے انہیں سلطان المشائخ سے ایک خاص محبت و الفت ہو گئی تھی۔ الغرض جب افطار کا وقت ہوتا تو کاتب حروف کے بزرگوار دادا سید محمد کرمانی، جو سلطان المشائخ کے ہم خرقہ تھے، خود کھانا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، لیکن وضو کرانے اور پخانہ میں ڈیلے رکھنے کی خدمت خصوصیت کے ساتھ کاتب حروف کے والد ماجد کے سپرد تھی۔ اسی اثناء میں راوت ارض کے لڑکے اپنی جاگیروں سے واپس آئے اور مکان خالی کرانے لگے۔ جناب سلطان المشائخ نے مکان کی تلاش میں ایک شخص کو روانہ کیا، لیکن مالکان مکان نے اپنے اعزاز کے بھروسے پر سلطان المشائخ کو اس قدر بھی مہلت نہ دی کہ آپ کوئی دوسرا مکان تلاش کر سکتے۔ مجبوراً وہاں سے اٹھے، اور آپ کی کتابیں جن کے علاوہ اور کوئی اسباب نہ تھا لوگوں نے سر پر رکھیں، اور سراج بکال کے گھر کے آگے چھپردار کی مسجد میں فروکش ہو گئے۔ ایک رات سلطان المشائخ مسجد میں رہے، اور کاتب حروف کے دادا سید محمد کرمانی اپنے متعلقین کے ساتھ چھپردار کی دہلیز میں پڑے رہے۔ دوسرے روز سعد کاغذی، جو شیخ صدر الدین کا ایک بے مخلص و بے ریا مرید تھا، یہ ماجرا سن کر سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انتہا درجے کی تعظیم و الحاق سے اپنے مکان پر لے گیا۔ سعد کے مکان کی چھت پر ایک نہایت خوبصورت اور وسیع کمرہ بنا ہوا تھا، جس میں ہر طرح کا آرام تھا۔ سلطان المشائخ کو تو اس نے اس کمرہ میں اتارا، اور سید محمد کرمانی کے لیے علیحدہ ایک مقام مرتب کیا۔ چنانچہ کامل 1 مہینے تک سلطان المشائخ اس کمرہ میں سکونت پذیر رہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے اور سرائے رکا بدار کے ایک محفوظ مکان میں، جو اسی سرائے کے ایک گوشہ میں واقع تھا، تشریف لے گئے۔ یہ سرائے پل کیسر کے متصل تھا۔ سید محمد کرمانی نے بھی اسی سرائے کا ایک حجرہ لے لیا، اور اس میں ماں متعلقین کے سکونت اختیار کر لی۔ پھر ایک مدت کے بعد سلطان المشائخ نے سرائے کے مکان کو خدا حافظ کہا، اور شادی گلابی کے مکان میں، جو محمد میوہ فروش کی دکانوں کے متصل تھا، رہنا اختیار کیا۔ اسی اثناء میں شمس الدین شربدار کے فرزند اور قریبی رشتہ دار سلطان المشائخ کے معتقد ہو گئے، اور آپ کو نہایت اعزاز و اقتدار کے ساتھ
शम्स उद्दीन शरबदार के मकान में ले आए। साल साल आप इस घर में रहे और यहाँ राहत व आसाइश के अलावा आपकी जमीयत व इत्मीनान में बहुत कुछ तरक्की हो गई। अजूदन से जो आपके यारो साहब तशरीफ लाया करते वो अक्सर औकात सुल्तानुल मुशाह के पास इसी मकान में रहा करते। इस मोहल्ला में एक अजीज साहिब दौलत व सरवत भी रहता था, जिसे ख्वाजा मोहम्मद नालैन दोस्त कहा करते थे और जिसकी मुबारक उंगलियां हमेशा जूतियों के रंग से रंगीन रहा करती थीं। इसे मेहतर खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हासिल थी। एक दिन का जिक्र है कि इस बुजुर्ग ने सुल्तानुल मुशाह को अपने मकान पर मेहमान बुलाया। इत्तिफाक से 2-3 अजीज और भी इस दावत में शरीक थे। खाने के वक्त ख्वाजा मोहम्मद ने थोड़ी सी खिचड़ी एक बड़े तबाक में लाकर पेश की। खिचड़ी में नमक ज्यादा था। जब इन लोगों ने खाना शुरू किया और नमक ज्यादा मालूम हुआ तो इन अजीज मेहमानों में हर शख्स ख्वाजा मोहम्मद की तरफ मतवज्जो होकर एक तैयब आमेज बात और ज़ुमानी लतीफ़ा कहना शुरू किया। सुल्तानुल मुशाइख ने फरमाया, यारो कुछ मत कहो, इस अजीज के घर में जिस कदर नमक मौजूद था पकाकर तुम्हारे सामने हाजिर किया। अलगर्ज जिस शब को सुल्तानुल मुशाइख ने रावत अर्ज की हवेली छोड़कर छप्परदार की मस्जिद में कयाम किया था, उसी रात को आपके तशरीफ ले आने के बाद रावत अर्ज के मकान में आग लग गई और वो तमाम रफ़ीओ बुलंद इमारतें जो अमीराना शौकों से बनाई गई थीं और वो खूबसूरत व अजीमुशान मकानात जिनकी नज़ीर उस वक़्त में बमुश्किल मिल सकती थी, जलकर सतह ज़मीन के बराबर हो गए। ये भी इत्तिफाक की बात है कि जहां जहां और जिस जिस मकान में सुल्तानुल मुशाइख ने सुकूनत इख्तियार की, कातिब हरूफ के दादा सैयद मोहम्मद किरमानी अपने ख्वेशो अकारब को साथ लिए वहीं हाजिर रहे और सुल्तानुल मुशाइख को इन दिनों शहर में रहने का इत्तिफाक नहीं पड़ा। जैसा कि खुद फरमाते हैं कि कदीम जमाना में इस शहर में रहने को मेरा दिल ना चाहता था। एक दिन का जिक्र है कि मैं कतलक खान के हाउस पर बैठा था और चूंकि उस जमाना में कुरान मजीद याद करता था इसलिए हर वक्त उसी में मसरूफ रहता था। इस वक्त भी मैं कुरान याद कर रहा था कि दफातन एक दरवेश मुझे नजर पड़े जो मशगूल बहक थे। मैं उनके पास गया और अर्ज किया, क्या आप इसी शहर में रहते हैं? फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज किया, आपकी तबीयत में सुकून और जमीयत रहती है? फरमाया, नहीं। उसके बाद इस दरवेश ने एक हिकायत मेरे सामने बयान की कि मैंने एक मर्तबा एक अजीज दरवेश को देखा जो कमाल दरवाजा से बाहर निकला, लबे खंदक पर चला जा रहा था। दरवाजा कमाल के नजदीक एक बुलंद जमीन है जहां शहीदों का खतीरा है। अलगर्ज दरवाजा कमाल के बाहर वो दरवेश मुझे मिला और कहने लगा, अगर तुम ईमान की सलामती चाहते हो तो इस शहर से बाहर चले जाओ। मैं उस वक़्त से इस फिक्र में हूँ और यही अज़्म कर रहा हूँ कि शहर से बाहर चला जाऊं, लेकिन चंद मवाने इस किस्म के पेश आए जिन्होंने मुझे थका कर बिठा दिया और मेरी तमाम कोशिशें रायगा गईं। अरसाए 25 साल का हुआ जो मेरी अजीमत मुकैयद है, मगर यहाँ से निकलना नहीं होता। सुल्तानुल मुशाइख फरमाते थे कि जब मैंने इस दरवेश से ये बात सुनी तो अपने दिल में कतई फैसला कर लिया कि इस शहर में मैं हरगिज़ नहीं रहूंगा। उसके बाद चंद मुकामात पर मेरा ख्याल दौड़ा कि वहां चला जाऊं। कभी दिल में आता था कि कस्बा पटियाली में चला जाऊं, क्योंकि उस जमाना में वहां तुर्क यानी अमीर खुसरो कयाम पजीर थे। कभी ये ख्याल आता था कि बसनाला में जा रहा हूं, क्योंकि ये मौजा शहर से किसी कदर नजदीक है। चुनाचे मैंने बसनाला का फौरी तहिया कर लिया और वहां बसासत की गर्ज से चला गया। अगरचे बराबर 3 रोज तक वहां रहा, लेकिन कोई मकान दस्तयाब नहीं हुआ, न किराए का न गिरवी का, और 3 रोज तक मैं एक शख्स का मेहमान रहा। अंजाम कार वहां से लौट आया, मगर दिल में वही कुरीद चली जाती थी। यहां तक कि एक मर्तबा रानी के हौज की तरफ एक बाग में गया जो जसरत के नाम से मशहूर था। वहां बैठा हुआ खुदा से मनाजात कर रहा था। चूंकि वक्त निहायत इत्मीनान का था, इसलिए मैंने कहा, खुदावंदा, मैं इस शहर से निकलकर दूसरी जगह जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इस मुकाम को अपनी राय से पसंद नहीं करता, बल्कि जहां तेरी मर्जी हो वहां चला जाऊं। हनूज मैं इन जुमलों को पूरा ना करने पाया था कि आवाज आई, गयासपुर चले जाओ। मैंने इससे पेशतर कभी गयासपुर देखा ना था और उसका रास्ता तक नहीं जानता था। ये आवाज सुनते ही मैं एक दोस्त के पास गया जो नेशापुर का बशिंदा था और नकीब कहलाया जाता था। जब मैं उसके मकान पर पहुंचा तो लोगों ने मुझसे बयान किया
کہ وہ غیاث پور گیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ وہی غیاث پور ہے۔ الغرض اس کے ہمراہ ہو کر غیاث پور پہنچا۔ اس زمانہ میں یہ مقام چندہ آباد نہ تھا، بلکہ ایک مجہول اور غیر معروف موضع تھا۔ چنانچہ میں نے وہاں پہنچ کر اقامت اختیار کی تو اس عہد میں یہاں خلقت کی کثرت ہو گئی۔ بادشاہ اور عمرا کی آمد و رفت ہونے لگی، اور اس آمد و شد کی وجہ سے خلقت کا ہجوم بہت کچھ ہو گیا۔ اب میں نے خیال کیا کہ یہاں سے بھی چلنا چاہیے۔ میں اسی تردد و اندیشہ میں تھا کہ اسی دن دوسری نماز کے وقت ایک جوان آیا۔ اگرچہ حسن و خوبصورتی کے لحاظ سے 1,00,000 2,00,000 میں نہیں تو 1,000 2,000 میں ضرور تھا، لیکن جسم کے اعتبار سے نہایت ضعیف و لاغر تھا۔ خدا معلوم کہ وہ مردان غیب میں سے تھا یا کیا تھا۔ بہر صورت اس نے آتے ہی سب سے اول مجھ سے یہ بات کہی، جس روز تو ماہ نو تھا تو تجھے معلوم نہ تھا کہ ایک عالم کا انگشت نما ہوگا۔ آج کے تیری زلف نے ایک خلق کے دل کو اچک لیا تو اب گوشہ نشینی کیا فائدہ رکھتی ہے۔ اذا بعد اس نے سلسلہ کلام اس طرح چھیڑا کہ اول تو آدمی کو مشہور ہی نہ ہونا چاہیے، اور جب مشہور ہو گیا تو اس درجہ مشہور ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ و خجل نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ واہ کیا قوت اور کیا حوصلہ ہے کہ خلق سے گوشہ اختیار کر کے مشغول بحق ہوں۔ یعنی یہ کوئی قوت و حوصلہ نہیں ہے، بلکہ قوت و حوصلہ اس کا نام ہے کہ باوجود خلقت کے ہجوم کے مشغول بحق ہوں۔ جب اس کی ان تمام باتوں کا خاتمہ ہو گیا تو میں نے قدرے کھانا اس کے سامنے رکھا، لیکن اس نے نہیں کھایا۔ اسی اثناء میں نے اس پر عزم بالجسم کر لیا کہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جاؤں گا۔ جب میں نے یہ نیت کی تو اب وہ کھانے کی طرف مائل ہوا اور اس میں سے تھوڑا سا کھانا تناول کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ سلطان المشائخ کی ہمت ہمیشہ اسی میں مصروف رہی کہ کسی مخلوق کو میری مشغولیوں پر اطلاع نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی سدا کوشش رہی کہ خلق سے اعراض کر کے مشغول بحق ہوں، اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ خود سلطان المشائخ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ جب جوانی کے زمانہ میں مجھے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنے کا اتفاق ہوتا تھا تو اس سے میرے دل میں بے حد گرانی پیدا ہوتی تھی، اور میں کہا کرتا تھا کہ وہ کون سا زمانہ ہوگا جو ان لوگوں سے نکل کر تنہا مقام میں پہنچوں گا۔ اگرچہ میرے حلقے میں نشست برخاست کرنے والے لوگ دنیا دار نہ ہوتے تھے، بلکہ متعلم اور طالب العلم ہوتے تھے اور ہر وقت علمی بحث میں مشغول رہتے تھے، لیکن مجھے ان سے نفرت ہوتی تھی۔ چنانچہ میں اکثر اپنے یاروں سے کہا کرتا کہ تم لوگوں میں نہیں رہوں گا، صرف چند روز کا مہمان ہوں۔ اور اس دعوے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مکانوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے اور ایک جگہ استقامت نہیں کی، یہاں تک کہ غیب سے اس بارے میں اجازت سنی۔ علی حاضل قیاس جناب سلطان المشائخ نے راہ سلوک کے مخفی رکھنے میں انتہا درجے کی کوشش کی۔ چنانچہ فرماتے تھے کہ ابتدائی زمانہ میں آنے والوں سے سنتا تھا کہ شیخ ہزر پارا دوست نے بہار میں ایک خانقاہ بنائی ہے اور درویشوں کی بہت کچھ خدمت کرتے ہیں۔ میں نے ان کا یہ حال سن کر عزم بالجسم کیا کہ وہاں پہنچ کر ان کے غلاموں اور بچوں کو تعلیم دوں، لیکن جب چند روز کے بعد اس طرف سے آنے والے آئے تو شیخ ہزر نے ان کے ہاتھ مجھے ایک خط بھیجا جس سے ان کی عام اخلاق اور مردمیوں قابلیت بہت کچھ ظاہر ہوتی تھی۔ میں نے خط پڑھتے ہی جان لیا کہ وہ مجھے پہچان گئے ہیں، لہٰذا میں نے اپنا ارادہ بالکل فسخ کر دیا اور نیت کر لی کہ اب میں وہاں نہ جاؤں گا۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں خطیرہ میں جاتا تھا، اثناء راہ میں چند چھوٹے چھوٹے چھپروں پر میری نظر پڑی۔ میں نے بکمال آواز سے دل میں کہا کہ اگر مجھ جیسے شخص کو اس قسم کے چھپر مل جائیں تو بہت بہتر ہے۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائی زمانے میں کبھی کبھی میرے دل میں آتا تھا کہ مردان غیب کی صحبت اگر میسر ہو تو خوب بات ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک نہایت بے سود آرزو ہے، کسی بہتر مصلحت کا پیچھا کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے کہ مردان غیب اول آواز دیتے ہیں، پھر اپنی بات سناتے ہیں، اذا بعد ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو اچک لے جاتے ہیں۔ اس حکایت کے اخیر میں آپ کی زبان مبارک پر یہ لفظ جاری ہوئے کہ اس شخص کے لیے وہ کیا ہی عمدہ اور راحت خیز مقام ہے جہاں مردان غیب اسے کھینچ لے جاتے ہیں۔
सुल्तान मुशाइख के उन मुजाहिदों का बयान जो इब्तिदाई हाल में किए गए। जनाब सुल्तान मुशाइख फरमाते हैं कि एक दफा मैं शेख शजूकुल आलम फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसुल्लाह सरल अजीज के साथ कश्ती में बैठा हुआ था। तमाम यार हाजिर थे और सख्त गर्मी का मौसम था। यार लोग हर वक्त उठ उठ कर साया करते थे, यहाँ तक कि कलूला का वक्त हुआ और सब लोग सो गए, मगर ये दुआ को बैठा हुआ शेख शजूकुल आलम की मक्खियां जलता रहा। इतने में शेख साहब बेदार हुए, मुझसे फरमाने लगे, यार कहाँ गए? मैंने अर्ज किया, कलूला में मसरूफ हैं। फरमाया, जरा वरे आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस बात आपने बयान करना शुरू किया कि जब तुम दिल्ली में पहुंचो तो मुजाहिदा में मसरूफ रहो, क्योंकि बेकार रहना अच्छा नहीं है। रोजा रखना आधा रास्ता है और दूसरे अमाल मसलन नमाज और हज आधा रास्ता। इसके बाद मौलाना बदरुद्दीन ने फरमाया कि शेख शजूकुल आलिम ने यह सफर खास तुम्हारे ही लिए किया था, यानी सफर में तुम शेख शजूकुल आलम की बख्शिश से बहुत बड़ी नेमत ले गए। सुल्तान अल मुशाइख फरमाते थे कि शेख के इस फरमान से मुझे ऐसा ज़ौक शौक हासिल हुआ कि मैं आपसे पूछना भूल गया कि कौन सा मुजाहिदा इख्तियार करूं। लेकिन बात को जब यारों से पूछा और मशवरा किया तो उन्होंने साइमुद्दार होने का इरशाद किया। चुनाचे मैंने हमेशा रोजा से रहना इख्तियार कर लिया, मगर चूंकि शेख शजूकुल आलम से खुद इसकी इजाजत हासिल नहीं की थी, इसलिए कभी कभी इसमें खलल पड़ जाता है। सुल्तान अल मुशाइख फरमाते थे, गयासी के अहद में अगरचे 2 आने मन बरखरपिज़ा बिकते थे, लेकिन अक्सर फसल गुजर गई थी कि मैंने खरपिज़ा चखा तक नहीं था और मैं इस पर खुश था। मेरी दिली आरज़ू थी कि अगर बाकी फसल भी खरपिज़ा ना खाया जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि आखिर मौसम में एक शख्स कई खरबूजे और चंद रोटियां मेरे पास लाया। चूंकि एक भी सामान था इसलिए मैंने इसे कबूल कर लिया। खरबूजों की फसल का ये पहला ही दिन था जिसमें मैंने खरबूजा खाया। इस बाद आपने फरमाया कि एक और दफा का जिक्र है कि एक रात दिन गुजर चुका था और दूसरी रात निसफ के करीब आ गई थी कि मुझे कोई चीज खाने के लिए दस्तयाब नहीं हुई थी। हालांकि उस जमाने में 1 आना की 2 सेर मैदा की रोटियां बिकती थीं, लेकिन मेरे पास एक दांग भी न था कि मैं रोटियां बाजार से खरीद करता। और मेरी वालिदा मोहतरमा और हमशीरा अजीजा और घर के दीगर आदमी जो मेरी किफालत में थे, सबका यही हाल था। ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स मिस्री या शक्कर या कीमती जामा हदियतन पेश करता, अगरचे उसे फरोख्त करके मैं अपनी गर्ज पूरी कर सकता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि हमेशा इसी फाका कशी की हालत में रहना मुनासिब व बेहतर समझा और जो कुछ गैब से पहुंचता उसे काफी जानता। शेख महमूद नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि मैंने सुल्तान अल मुशाइख को फरमाते सुना कि जिस जमाना में इस बुर्ज में वसासत रखता था जो दरवाज़ा मंदा के मुतसिल था, उस जमाना में एक वक्त मुझ पर 3 रोज गुजर गए थे कि कहीं से कोई चीज नहीं पहुंची थी। इत्तेफाकन एक मर्द आया और उसने दरवाजे का किवाड़ खटखटाया। मैंने एक शख्स से कहा कि जाकर देख दरवाजा पर कौन है। चुनाचे वो शख्स गया और दरवाजा खोल कर देखा तो एक शख्स खिचड़ी का प्याला हाथ में लिए हुए खड़ा था। अस्सलामु अलैक बाद खिचड़ी का प्याला उसके हाथ में दिया और रुखसत हुआ। जब ये शख्स खिचड़ी का भरा हुआ प्याला मेरे सामने लाया तो मैंने उससे दरियाफ्त किया कि क्या वो इस शख्स को पहचानता है। उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। अलगर्ज मैंने वो खिचड़ी तनावल की जो हलावत और ज़ौक मैंने उस खुश्क खिचड़ी में पाया उस वक्त तक किसी खाने में नहीं पाता हूँ, और जो नेमत इस ज़ईफ को पहुंचती है किसी आने वाले के तुफैल में खाई जाती है। सुल्तान अल मुशाइख ये भी फरमाते थे कि मेरी वालिदा मोहतरमा का मेरे साथ हमेशा ये बर्ताव रहता था कि जब हमारे घर में गल्ला ना होता तो आप मुझसे फरमाती कि आज हम खुदा के मेहमान हैं। आपके इस फरमाने का मेरे दिल में वो अजीब व गरीब असर पड़ा कि सारा दिन इस बात के ज़ौक व शौक में गुजार देता था। इत्तेफाक से एक शख्स गल्ला का या काफी बोझ हमारे घर में लाता और हम मतवातुर चंद रोज तक इसकी रोटी खाते, यहाँ तक कि मैं तंग हो जाता कि किस दिन ये गल्ला निबड़ेगा और किस दिन वालिदा मोहतरमा फरमाएंगी कि हम खुदा के मेहमान हैं। चुनाचे जब गल्ला खत्म हो जाता तो वालिदा मोहतरमा मुझसे फरमाती कि आज हम खुदा के मेहमान हैं। इससे वो ज़ौक़ राहत मुझ में पैदा होती कि जिसे मैं किसी तरह बयान नहीं कर सकता।
कातिब हरूफ ने अपने वालिद बुजुर्गवार सैयद मोहम्मद मुबारक से सुना है कि फरमाते थे, जब इससे पेशतर सुल्तानुल मुशाइख गयासपुर में सुकूनत रखते थे तो आपके मकान में एक जंबील लटकी रहती थी। इफ्तार के वक्त जब उसे हिलाया जाता था तो उसमें से रोटी के खुश्क टुकड़े गिरते। लोग उन्हीं टुकड़ों को सुल्तानुल मुशाइख के सामने लाकर रखते, जिनसे आप रोजा इफ्तार करते और जिनसे आपके चंद मुलाजिमों की कुव्वत चलती थी। कातिब हरूफ ने जनाब सैयदुस सादात सैयद हुसैन मोहम्मद अपने बुजुर्गवार से सुना है, फरमाते थे कि एक दरवेश जनाब सुल्तानुल मुशाइख की इफ्तार के वक्त आया। उस वक्त आपके सामने दस्तरखान बिछा हुआ था और वही जंबील के खुश्क टुकड़े दस्तरखान पर रखे हुए थे। आपने अभी तक रोजा इफ्तार नहीं किया था, लेकिन इफ्तार करना चाहते थे। उस दरवेश ने जाना कि जनाब सुल्तानुल मुशाइख खाना तनावल कर चुके हैं और ये टुकड़े दस्तरखान पर बाकी रह गए हैं। चुनाचे उसने वो तमाम टुकड़े दस्तरखान से चुन लिए और हाथ में लेकर रवाना हुआ। जनाब सुल्तानुल मुशाइख ने यह देखकर तबस्सुम फरमाया, हनूज हमारे काम में बहुत बड़ी भलाई है कि हमें भूखा रखा गया। ये कैफियत 2 फाकों के बाद जाहिर हुई थी कि वो दरवेश गैब से आ मौजूद हुआ। कातिब हरूफ ने अपने वालिद बुजुर्गवार से सुना है कि फरमाते थे, जिस जमाने में सुल्तानुल मुशाइख पर अफलास व तंगदस्ती की घटा छाई हुई थी और फक्र फाका का दायरा निहायत वसी और फराख हो गया था, तो आपके बाज खिदमतकार निहायत आजिज़ व तंग थे। हत्ता कि आपके आले रफीक यानी शेख शयूखुल आलम फरीदुल हक वालिदैन के मरीदों को इफलास ने सख्त तंग कर रखा था और उनकी जिंदगी निहायत सख्ती और शिद्दत की हालत में बसर होती थी। फाका पर फाके खींचते थे और जुबान से उफ तक नहीं निकालते थे। इसी असना में सुल्तान जलालुद्दीन खलजी ने कुछ तहाइफ सुल्तानुल मुशाइख की खिदमत में भेजे और एक मोतबर शख्स की मारिफत कहला भेजा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं एक गांव हुजूर के खिदमतकारों के वास्ते मुकर्रर करूं ताकि फारिगुल बाली के साथ आपकी खिदमत में मसरूफ रहे। सुल्तानुल मुशाइख ने कहला भेजा कि मुझे और मेरे खिदमतकारों को तुम्हारे गांव की चंदा जरूरत नहीं, मेरा और उनका खुदा कार साज और मेरे सामान है। यहाँ जब आपके पास इन मोतकिदों ने जो फक्र फाका के अजाब में मुब्तला और इफलास व तंगदस्ती में गिरफ्तार थे, ये खबर सुनी तो इत्तिफाक करके सुल्तानुल मुशाइख की खिदमत में हाजिर हुए और सबने यकबार हजूम करके अर्ज किया कि सुल्तानुल मुशाइख तो इसी हाल में कमाल बेहतरी समझते हैं कि पानी तक न पिए, लेकिन हम लोग इस कदर ताकत नहीं रखते। हमारा हाल निहायत नाजुक और न गुफ्ताबे है। सुल्तानुल मुशाइख ने उनकी ये तकरीर सुनकर अपने दिल में ख्याल किया कि जिन खिदमतकारों और बास दोस्तों ने जो ये शिकायत पेश की है, मैं उनमें से किसी की तरफ जरा भी इल्तिफात नहीं रखता। अगर सब के सब इस वक्त मुझे छोड़कर चले जाएं तो मुझे कुछ अफसोस और गम नहीं है, लेकिन इन चंद रफीकों और दोस्तों को जो मेरे हम खरका हैं, इस बारे में आजमाना जरूर है कि वो भी आसाइश दुनिया के तालिब हैं या नहीं। इस बिना पर आपने सैयद मोहम्मद किरमानी कातिब हरूफ के बुजुर्गवार दादा और बास आला दर्जों के दोस्तों को बुलाया और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से गांव लेने के बारे में मशवरा किया। सबने मुतफिका अल्फाज में गुजारिश की कि मौलाना निजामुद्दीन, हम जो इस वक्त आपके घर में वक्त बे वक्त रोटी खा लेते हैं, इसे बहुत गनीमत और शुक्रिया की जगह समझते हैं। अगर सुल्तान जलालुद्दीन की तरफ से आपके लिए गांव मुकर्रर हो जाएगा तो हम इसके बाद पानी भी ना पिएंगे। सुल्तानुल मुशाइख इन हजरात का ये दिलकश और फरहत अंगेज जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया कि मुझे दूसरे लोगों से चंदा गर्ज नहीं है, ना उनकी तरफ इल्तिफात है। मेरा मकसूद और गर्ज सिर्फ तुम लोगों से थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हारी दिलसोजी और काबिलियत से भरी हुई जवाब ने मुझे बेहद खुश किया। दर हकीकत तुम लोग मेरे मददगार और दीन के काम में मुअय्यन हो। यारों को ऐसा ही होना चाहिए और दोस्तों के लिए यही बात ज़ेबा है। चंद मोतबर और मुस्तनद लोगों से मनकूल है कि जब सुल्तानुल मुशाइख जनाब शेख शयूखुल आलम की खिदमत में बेमकाम अजूदन मौजूद थे तो आपके बदन के कपड़े निहायत मैले हो गए थे और चूंकि आपको कहीं से साबुन दस्तयाब नहीं हो सकता था, इसलिए उन्हें धोकर सफेद नहीं कर सकते थे। एक दिन कातिब हरूफ की दादी बीबी रानी ने सुल्तानुल मुशाइख से अर्ज किया कि बरादर मन, तुम्हारे कपड़े बहुत मैले हो गए हैं और जा बजा से फट भी गए हैं। अगर तुम मुझे उतार कर दे दो तो मैं उन्हें साबुन वगैरह से साफ कर दूं और पैबंद पारे से भी दुरुस्त करूं।
سلطان المشائخ نے ہر چند زبان کرم سے معذرت کی، لیکن بی بی رانی نے آپ کا عذر قبول نہیں کیا اور اپنی چادر دے کر کہا کہ جب تک میں تمہارے کپڑے دھو دھلا کر صاف کروں اسے اوڑے رہو۔ سلطان المشائخ نے ایسا ہی کیا۔ کاتب حروف کی دادی کپڑے دھونے میں مشغول ہوئیں اور سلطان المشائخ کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے ایک گوشہ کی طرف چلے گئے اور مطالعہ میں مصروف ہوئے۔ یہاں بی بی رانی نے کپڑوں کو خوب صاف کیا اور جب وہ سوکھ گئے تو آپ نے کاتب حروف کے دادا سید محمد کرمانی سے ان کی پکڑی مانگی اور اس میں سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کر پانی سے دھویا اور خشک ہو جانے کے بعد سلطان المشائخ کے کرتے میں پیوند لگایا جو گریبان کے پاس سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کپڑے پیش کیے جنہیں آپ نے بصد معذرت اور نہایت شکریہ کے ساتھ زیب بدن فرمایا۔ یہی وہ رعایت تھی جو سلطان المشائخ سے آخر عمر تک سید محمد کرمانی اور ان کے فرزندوں کے حق میں ظہور میں آتی رہی۔ چنانچہ آج کے دن تک اس خاندان کے لوگ سلطان المشائخ کے صدقہ میں پرورش پاتے اور روضہ متبرکہ کے ارد گرد جان قربان کرتے ہیں۔ یہ ضعیف کہتا ہے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بداؤں سے دہلی آتا تھا، رستہ میں ایک گڈری پوش مجھے ملا جس کے بغل میں کالا کمبل اور سر پر ایک میلا کچیلا سربند تھا۔ یہ شخص مستانہ وار میرے سامنے آیا اور دور سے سلام کیا۔ جب مجھ سے بہت ہی قریب ہوا تو گلے سے لگ گیا اور میرے سینے کو سونگھنے لگا۔ اساں بعد اپنا سینہ میرے سینے پر رکھا اور آنکھ اٹھا کر اول مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا اس جگہ مسلمانی کی بو آتی ہے۔ یہ کہہ کر چلا گیا اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کون شخص تھا۔ ایک اور مرتبہ جماعت خانہ میں دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس پر روٹیاں چنی ہوئی تھی کہ وہی درویش آیا اور سلام کر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے دسترخوان پر تو بیٹھا ہوا دیکھا، لیکن پھر یہ معلوم نہیں ہوا کہ کب اور کس وقت چلا گیا۔ چنانچہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے اسے تلاش کیا تو پتہ نہیں لگا۔ حاضرین جلسہ سے میں نے پوچھا کہ یہ درویش جو ابھی دسترخوان پر بیٹھا تھا کھانا کھا کر گیا ہے یا یوں ہی چلا گیا ہے؟ لوگوں نے بیان کیا کہ 4 روٹیاں اور قدرے شوربہ کاٹ کے پیالے میں لے گیا ہے۔ خانقاہ کے مقابل میں ایک بلند جگہ بیٹھ کر روٹی کھائی اور کھاتے ہی چلا گیا۔ اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں ہمیں اسرت و تنگ دستی کی وجہ سے 3 فاقوں کے بعد کھانا میسر ہوتا تھا۔ تیسری مرتبہ کا ذکر ہے کہ کلا کوری سے چند دوست مجھ سے ملنے آ رہے تھے جن میں مولانا عمر بھی تھے۔ اثناء راہ میں وہی درویش ان سے مل کر پوچھنے لگا کہ مولانا عمر کہاں جاتے ہو؟ کہا سلطان المشائخ کی خدمت میں۔ فرمایا کہ اس مسکین کے پاس کیا رکھا ہے جو تم اس قدر ہجوم سے جاتے ہو؟ لو یہ 12 مجھ سے لو اور سلطان المشائخ کی خدمت میں پیش کرو۔ اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ اس روز سے ہمارے پاس تحفے اور ہدیے آنے شروع ہو گئے اور ہمیں واضح ہو گیا کہ یہ وہی شخص تھا جو اول مرتبہ مجھ سے ملا تھا اور پھر دوسری دفعہ جماعت خانہ میں روٹی سالن لے گیا تھا۔ اس نے اپنے تئیں بجز اسرت و تنگ دستی کے اور کسی وقت میں ظاہر نہیں کیا۔ سلطان المشائخ نظام الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کا خلافت اور دنیاوی نعمتیں حضرت بازمت شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز سے حاصل کرنا۔ سلطان المشائخ قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ جب میں ابتدائی زمانہ میں تحصیل علوم میں مشغول رہتا تھا اور اس میں اعلیٰ درجے کا استغراق و محویت رکھتا تھا تو ایک دن شیخ شیوخ العالم نے فرمایا، نظام الدین تمہیں یہ دعا یاد ہے؟ یعنی اے مخلوق پر ہمیشہ فضل و کرم کا می برسانے والے، اے بخششوں اور عطیوں کے بخشنے والے، یا بزرگ و بلند عطیات کے مالک، اے بلا و آفت کے ٹالنے والے، محمد اور ان کے نیک کار اولاد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں صبح و شام بخشش کا خلت عنایت کر۔ خداوند ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک بختوں کے زمرہ میں شامل کر دے، اور تمام انبیاء و مرسلین اور مقرب فرشتوں پر بھی رحمت نازل فرما، اور اے ارحم الراحمین اپنی رحمت کے ساتھ ان پر بکثرت سلام بھیج۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں، جناب شیخ شیوخ العالم کے اس سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ یہ دعا مجھے یاد نہیں ہے۔ اس پر شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ اس دعا کو یاد کر لو اور چند روز تک مداومت اور ہمیش کی کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں اپنا جانشین کروں گا
اور خلافت کا معزز و ممتاز عہدہ تمہارے تفویض کر دوں گا۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے بے موجب دعاگو شہر میں آیا اور 3 دفعہ دہلی سے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں گیا۔ اسلام آباد ایک روز خواجہ نے مجھے بلایا۔ یہ رمضان کی 13ویں تاریخ تھی اور 669 کا اخیر تھا۔ شیخ نے ارشاد کیا، نظام الدین، جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یاد ہے۔ فرمایا، اچھا کاغذ لاؤ تاکہ اجازت نامہ کو اپنے پاس رکھو اور مولانا جمال الدین کو ہانسی میں اور قاضی منتخب کو دہلی میں دکھاؤ۔ چونکہ شیخ شیوخ العالم نے اس مقام پر شیخ نجیب الدین کا ذکر نہیں کیا، اس لیے مجھے معلوم ہوا کہ شاید آپ کو ان سے کسی قسم کی رنجش ہے۔ لیکن جب میں دہلی میں پہنچا تو لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ شیخ نجیب الدین 9 رمضان کو انتقال کر گئے ہیں۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ شیخ شیوخ العالم نے جو شیخ نجیب الدین کا نام نہیں لیا تھا، حقیقت میں اس کا سبب یہ تھا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جس دن جناب شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر نے مجھے اپنی خلافت عطا فرمائی تو اس دعا گو کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، خدا تعالیٰ تجھے نیک بخت کرے، اور یہ الفاظ بھی زبان مبارک پر جاری فرمائے، یعنی خدا تعالیٰ تجھے دونوں جہان میں نیک بخت کرے اور علم نافع اور علم مقبول عطا فرمائے۔ نافع علم سے وہ علم مراد ہے جو صرف خدا کے لیے ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تو ایک ایسا درخت ہو جس کے سایہ میں ایک خلق کثیر آسائش و راحت سے رہے، اور یہ بھی فرمایا کہ استعداد کے لیے مجاہدہ کرنا چاہیے۔ الغرض جب میں اجازت نامہ لے کر حضرت شیخ شیوخ العالم سے رخصت ہوا تو شیخ جمال الدین کے پاس ہانسی میں آیا اور انہیں خلافت نامہ دکھایا۔ شیخ جمال الدین نے نہایت خندہ پیشانی سے ملاقات کی اور بے انتہا مہربانیوں کا اظہار فرمایا، اور یہ بیت زبان مبارک پر لائے، خدائے جہان راہ زاراں سپاس کہ گوہر سپردہ با گوہر شناس۔ سلطان المشائخ کو جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کی طرف سے جو خلافت کا نسخہ اور اجازت نامہ اور ابو شکور سالمی کی تمہید کی سند حاصل ہوئی ہے، ان سب باتوں کا اس مقام پر ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے شیخ شیوخ العالم کی عربی عبارت بینہ نقل کی جاتی ہے، اس بعد اس کا ترجمہ اردو زبان میں قلم بند کیا جائے گا۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خدا کو سزاوار ہے جس نے اپنے احسان کو اپنی منت پر مقدم اور اپنی نعمت سے شکر کو مؤخر کیا۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ جسے خدا تعالیٰ بالا کرے اسے کوئی پست کرنے والا نہیں، اور جسے وہ پست کر دے اسے بالا کرنے والا نہیں ہے۔ جس چیز کو اس نے پوشیدہ کیا اسے کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، اور جسے اس نے ظاہر کیا اسے کوئی پوشیدہ کرنے والا نہیں۔ اولین و آخرین کی گویائی خدا تعالیٰ کی ہمیشگی پر نزدیک نہیں ہوتی، نہ اعتبار کی روح سے اور نہ تقابل کی حیثیت سے، اور خدا کے اس برگزیدہ اور منتخب رسول پر رحمت کاملہ نازل ہو جس کا نام پاک محمد ہے، اور اس کے آل و اصحاب اور اہل دوستی اور صاحب برگزیدگی پر بھی خدا کی رحمت نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد میں کہتا ہوں کہ اصول حدیث کے علوم میں ابتدا کرنا حاضرین کی دعا کو کشادہ کرتا اور اس شخص کو بینا کرتا ہے جو علم اصول کو پانی دیتا ہے، اس بنا پر کہ رستہ خطرناک اور عاقبت کار نہایت دشوار ہے۔ علم اصول میں سب کتابوں سے بہتر کتاب ابو شکور سالمی کی تمہید المحتدا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کی خوابگاہ کو خوش کرے اور تحقیق فرزند رشید امام پاک دین اور پاک رائے دانشمند برگزیدہ نظام الملت والدین محمد بن احمد نے مجھ سے پڑھا، جو اماموں کا زیب و زینت دینے والا اور بزرگوں اور متقیوں کا فخر ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی رضامندیوں کے طلب کرنے پر اس کی مدد کرے اور اپنی انتہائی رحمت پر پہنچائے اور اپنی عنایتوں کے اعلیٰ درجے پر جگہ دے۔ اس نے کتاب تمہید اول سے آخر تک سب کن پڑھی اور فکر و اندیشہ اور بغیر کسی شک و گمان اور نہایت ہوشیاری و استواری کے ساتھ پڑھی، اور اس کے ساتھ ہی کان سے سننے اور دل سے جاننے کی رعایت بھی جمع کی، جس سے نظام الدین کی خوبی استعداد اور قابلیت پر بہت کچھ اطلاع حاصل ہوئی۔ اس طرح اس کی کثرت آراستگی اور شائستگی پر بھی اطلاع حاصل ہوئی، لہٰذا میں نے اسے اجازت دی کہ متعلمین کو اس کتاب کا سبق پڑھائے۔
बशर्ते कि तस्हीफ व तहरीफ और गलत से एतराज़ करे और तस्हीह व तनकीह में इंतहा से ज़्यादा कोशिश सरफ करे और खुदा ताला कलाम में लग़्ज़िश करने और दीनी कामों में तबाही और बर्बादी डालने वाले उमूर से निगहदाश्त करने वाला है। जिस दिन ये इजाज़तनामा कैद किताबत में लाया गया वो चारशंबा का दिन और रमज़ानुल मुबारक का महीना था। खुदा इसकी बरकत को बुजुर्ग करे और इस इजाज़तनामा की किताबत जनाब शेख शयूखुल आलम के इशारा से हुई। खुदा ताला इसकी कदर व मंजिलत को बुलंद करे और खललो लग़्ज़िश से निगाह रखे। ये चंद सतरें खुदा ताला की मदद से शेख शयूखुल आलम के हुजूर में मुझ नातवा के हाथ से लिखी गई हैं, जो खुदाए बेनियाज का मोहताज इसहाक बिन अली बिन इसहाक मतवत्तन दहली है, दरहाली के खुदा की हमद करने वाला और रसूल पर दरूद भेजने वाला है। नेज़ मैंने निज़ामतुल मिल्लत और वालिदैन को इस बात की भी इजाज़त दी कि मुझसे इन तमाम चीज़ों की रिवायत करे जिन्हें मुझसे हासिल किया है और जिन्हें जमा किया और मुझसे सुना और याद रखा है। और इस शख्स पर सलाम हो जो राह रास्त की पैरवी करता है। और नेज़ मैंने इस बात की भी इजाज़त दी कि किसी ऐसी मस्जिद में खलवत लाजिम पकड़े जहाँ जमात कायम होती हो और खलवत की शर्तों में जिनसे तरक्की और ज़्यादती हासिल होती है और जिनके तरक करने में अक़दाम बदी की तरफ दौड़ाते हैं रखना ना डाले। खलवत की शर्तें ये हैं: नंबर 1, मकासिद का मफासिद मुजर्रद करना। नंबर 2, हिम्मत को इन चीज़ों से यकसू करना जो मकासिद से गाफिल करने वाली हैं। और इस खलवत का बयान वो है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू दुनिया में मुसाफिर या रास्ता के गुजरने वाले की तरह है और अपने नफ्स को असहाब कबूर से शुमार कर। अल हदीस। बस जिस वक़्त खलवत की शर्तें अदा की जाती हैं तो खलवत नशीन का कसद खलवत दुरुस्त हो जाता और उसकी हिम्मत जमा हो जाती है और मुख्तलिफ हिम्मतें एक हिम्मत हो जाती हैं। बस चाहिए कि खलवत में उस वक़्त दाखिल हो जबकि अपने नफ्स को सुस्त करने वाला हो, दरहाली के खल्क को मादूम जानने वाला और उनको नातवानी का आलिम हो, दुनिया और उसकी ख्वाहिशों को तरक करने वाला और उसकी मुजरतों और आरज़ुओं पर वाकिफ हो। और चाहिए कि खलवत नशीन की खलवत अक़साम इबादत से आबाद हो। जब खलवत नशीन का नफ्स आला दर्जे के शुगलों की बर्दाश्त करने से आजिज़ हो तो उसे अदना दर्जे की इबादत की तरफ उतारे और अगर गलबा करे तो नफ्स को थोड़े से अमल या थोड़ी सी नींद के साथ खुश करे, क्योंकि इस तरह नफ्स के खुश करने में नफ्स की शोरिशों से एतराज़ है। और चाहिए कि खलवत नशीन बेकारी से परहेज करे, क्योंकि बतालत दिलों को सख्त गफलत में डालती है। खुदा ताला निज़ामुल हक वालिदैन की इस काम पर मदद करे और इस चीज़ से निगाह रखे जो इसके खिलाफ शान है। खुदा इस पर रहम करे और वो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। मुहम्मद और आले मुहम्मद पर खुदा की रहमत कामिला नासिल हो। नेज़ जिस वक़्त निज़ामुद्दीन खलवत से बहरावर होगा और खलवतों की वजह से हिकमत व दानाई के चश्मे जारी होंगे और उसकी खलवत इबादत नाफिला को जमा करने वाली होगी और उसके हुजूर में वो शख्स पहुंचेगा जो हम तक पहुंचने की कुदरत ना रखेगा, उस शख्स की तरफ कामिल नेमत पहुंचाएगा। बस निज़ामुल हक का बुजुर्ग हाथ हमारे हाथ का नायब है और वो हमारे तमाम खुलफा में एक मुअज़्ज़ज़ खलीफा है और निज़ामुल हक का हुक्म दीनी और दुनियावी काम में लाजिम पकड़ना मुंजमिला हमारी तज़ीम के है। सो खुदा ताला इस शख्स पर रहम करे जो निज़ामुल हक का इकराम करे और जिसे हम बुजुर्ग रखें खुदा उसे बुजुर्गी से रखे। और जो शख्स इस शख्स के हक की हिफाजत ना करे जिसकी हम हिफाजत करते हैं खुदा उसे जलील व ख़वार करे। ये इजाज़तनामा फ़कीर मसूद की तरफ से खुदा की मदद व तौफीक से अतमाम को पहुँचा। कातिब हरूफ ने अपने वालिद बुजुर्गवार सैयद मुबारक मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सुना है कि जिस ज़माना में शेख शयूखुल आलम फरीदुल हक वालिदैन क़दसुल्लाह सरा इस मर्ज़ में मुब्तला थे जिसमें दारे दुनिया से सफ़र आखिरत कबूल करने वाले थे, तो कातिब हरूफ के जद्द बुजुर्गवार सैयद मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह शहर दिल्ली से अजूदन में पहुंचे। जाकर देखते हैं कि शेख शयूखुल आलम हुजरा के अंदर एक ऊंची चारपाई पर आराम फरमा रहे हैं और आपके फरजंदो असहाब हुजरा के दरवाजे के आगे बैठे हुए इस बारे में मशवरा कर रहे हैं कि सज्जादा नशीनी और मुकाम की इल्तिमास हुजूर से करना चाहिए।
اسی اسنا میں سید محمد کرمانی علیہ رحمت اللہ پہنچ گئے اور شیخ کی قدم بوسی کے لیے حجرہ کے اندر جانا چاہا، لیکن فرزند اندر جانے سے مانے ہوئے اور کہنے لگے یہ وقت اندر جانے کا نہیں ہے۔ سید محمد کرمانی کو اس قدر طاقت کہاں تھی کہ اس حالت میں شیخ کی قدم بوسی سے محروم رہتے۔ فوراً حجرہ کا دروازہ کھولا اور جھٹ اندر گھس گئے اور اپنے تئیں شیخ شیوخ العالم کے قدموں میں ڈال دیا۔ شیخ کبیر نے چشمے مبارک کھولی اور پوچھا سید کس طرح ہو اور یہاں کب آئے ہو؟ سید محمد کرمانی نے عرض کیا یہ ضعیف بندہ ابھی ابھی حاضر خدمت ہوا ہے۔ اس کے بعد سید نے سلطان المشائخ کا آداب و سلام پہنچانا چاہا، مگر ساتھ ہی اندیشہ کیا کہ اگر اس موقع پر سلطان المشائخ کے ذکر سے ابتدا کی جائے گی اور سے پہلے ان کا ذکر چھیڑا جائے گا تو یہ یقینی بات ہے کہ شیخ شیوخ العالم ان کے بارے میں خاص مرحمت فرمائیں گے، اور تعجب نہیں کہ حضور کی زبان مبارک سے سلطان المشائخ کے حق میں کوئی ایسا اعزازی کلمہ صادر ہو جائے جس سے شیخ کبیر کے فرزندوں کا مزاج برہم ہو جائے اور انہیں نہایت ناگوار گزرے۔ اس لیے سید محمد کرمانی نے اول ان پر مشائخ کی طرف سے آداب و سلام عرض کرنا شروع کیا، جو اس زمانہ میں شہر دہلی میں سکونت پذیر تھے اور جسے شیخ شیوخ العالم رغبت و رضا کے کانوں سے سن رہے تھے۔ لیکن جب حضور نے سلطان المشائخ کا حال دریافت کیا تو جواب میں عرض کیا کہ مولانا نظام الدین مخدوم کی خدمت میں بندگی اور پائے بوسی کی عرضداشت کرتے ہیں اور تمام اوقات شیخ شیوخ العالم کی یاد میں صرف کرتے ہیں۔ شیخ شیوخ العالم نے سلطان المشائخ کی اس دلی عقیدت مندی پر انتہا سے زیادہ خوشی ظاہر کی اور چند تلطف آمیز کلمات زبان مبارک پر جاری فرمائے۔ اضافات فرمایا کہ مولانا نظام الدین کیسے ہیں، خوش اور راضی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جامع مسلح عصا ان کے حوالے کر دینا۔ جو ہی شیخ کبیر کے فرزندوں نے یہ بات سنی نہایت برہم و افرختہ ہوئے اور ایک ایک لڑائی جھگڑے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور قہر آلود نظروں کے ساتھ کہنے لگا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ افسوس ہمارا حق دوسروں کو دلوایا اور ہمیں ہمارے مطلوب سے محروم و بے نصیب رکھا۔ سید محمد کرمانی نے کہا میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے سلطان المشائخ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ نہیں بلکہ مشائخ دہلی میں سے ہر شخص کی امانت اور سلام و عرض شیخ کبیر کی خدمت میں عرض کیا۔ اثناء بیان میں ان کا بھی سرسری طور پر ذکر کیا گیا، لیکن جب خدا تعالیٰ ہی کو منظور ہو کہ اپنے ایک برگزیدہ بندہ کو فضل و کرم سے معزز و ممتاز کرے تو میری کیا طاقت کہ خداوندی دولت کو اس سے محروم کر سکوں۔ جب شیخ کبیر کے انتقال کی خبر سلطان المشائخ کو پہنچی تو آپ نے وجودن کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر شیخ شیوخ العالم کے روضہ متبرکہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ زیارت سے فارغ ہونے کے بعد مولانا بدر الدین اسحاق نے شیخ کا عطا کیا ہوا جامع مسلح عصا حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچایا اور سید محمد کرمانی کی بابت عرض کیا کہ سید نے آپ کے حقوق محبت کی رعایت آپ کے پیٹھ پیچھے جیسا کرنا چاہیے کی۔ یہ سن کر سلطان المشائخ نے سید محمد کو بغل میں لیا اور تب سے ان دونوں بزرگوں میں عقد محبت اور بھی مستحکم و مضبوط ہو گئی۔ والحمدللہ علی ذالک۔ جناب سلطان المشائخ نے خود اپنے کلم مبارک سے لکھا ہے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز نے جب کاتب حروف کو خدمت اقدس میں بلایا تو رمضان المبارک کی 25ویں تاریخ 669 ہجری جمعہ کے دن نماز کے فارغ ہونے کے بعد اپنے دہن مبارک کا لعاب کاتب حروف کے منہ میں ڈالا اور کلام ربانی کے حفظ کرنے کی بابت تاکیدی حکم فرمایا۔ اور اس کے بعد شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین نے فرمایا نظام، میں نے عرض کیا لبیک۔ فرمایا قضا و قدر نے تجھے دین و دنیا کا مالک کر دیا ہے، جا اور ملک ہند پر قبضہ کر، تیرا ایک دفعہ کا دیکھنا مجھے کفایت کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے، تیرے لطف کی کوشش سے آگ سے پانی اٹھا اور تیرے جاہ کی مدد سے آسمان پر پہنچ سکتے ہیں۔ 669 ہجری شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں جو کچھ عرض کیا گیا آپ نے قبول فرمایا اور مدد فاتحہ سے مقرون کیا۔ اضافات کاتب حروف سے فرمایا کہ خلق کے دروازے پر نہ جائے اور اپنی التجا کسی کے پاس نہ لے جائے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں شیخ شیوخ العالم خدا تعالیٰ ان کی خوابگاہ کو ٹھنڈا کرے بیمار تھے،
مجھے چند یاروں کے ساتھ ان شہیدوں کی زیارت کے لیے بھیجا جو اس طرف پاؤں پھیلائے سوئے ہوئے تھے۔ جب ہم وہاں سے لوٹ کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، تمہاری دعا نے کچھ بھی اثر نہیں کیا۔ مجھے تو اس کا کوئی جواب دیتے نہیں بن پڑا، لیکن ایک یار نے جسے علی بہاری کہتے تھے اور جو شیخ سے کسی قدر فاصلہ پر کھڑا تھا، کہا کہ حضور، ہم لوگ ناقص ہیں اور شیخ کی ذات مبارک کامل، اور جب یہ ہے تو ناقصوں کی دعا کاملوں کے حق میں کیوں کر خلعت قبولیت پہن سکتی ہے؟ چونکہ یہ شخص شیخ سے کس قدر دور تھے، اس لیے ان کی بات آپ کے مبارک کان میں نہیں پہنچی۔ میں نے شیخ کے قریب ہو کر اس کی تقریر کا اعادہ کیا۔ فرمایا، نظام الدین، میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ تم جو کچھ خدا سے طلب کرو گے پاؤ گے۔ اسلام آباد اسی روز آپ نے مجھے اپنا عصا عنایت فرمایا۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز حجرہ میں سر برہنہ کر کے اور چہرہ کا رنگ متغیر کر کے چاروں طرف پھیرتے اور یہ قطع بار بار پڑھتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تیری محبت میں زندہ رہوں، خاک ہو جاؤں اور تیرے پاؤں کے نیچے زندہ رہوں۔ دینوں دنیا میں مجھ خستہ کا مقصود تو ہی ہے، میں تیرے لیے ہی مرتا اور تیرے لیے زندہ رہتا ہوں۔ جس وقت قطع تمام کرتے سر بس جود ہوتے، جب میں نے چند مرتبے یہ دیکھا تو حجرہ کے اندر گیا اور شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر کے قدموں میں سر رکھا۔ فرمایا، نظام، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ میں نے کوئی دینی چیز طلب کی اور شیخ نے مجھے بڑی خوشی کے ساتھ عنایت فرمائی، لیکن اس کے بعد میں نہایت پشیمان ہوا اور افسوس کیا کہ میں نے شیخ سے اس بات کی استدعا کیوں نہیں کی کہ سما کی حالت میں دنیا سے اٹھوں۔ اس کے بعد قاضی محی الدین کاشانی نے دریافت کیا کہ حضرت وہ کیا دینی چیز تھی جسے آپ نے شیخ شیوخ العالم سے طلب کیا تھا؟ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں نے استقامت کی استدعا کی اور شیخ نے کمال مہربانی سے عنایت فرمائی۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن نظام الدین شیخ شیوخ العالم کے فرزند رشید اور یہ بندہ دونوں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر تھے کہ شیخ کی زبان مبارک پر یہ لفظ جاری ہوئے کہ تم دونوں میرے فرزند ہو۔ نظام الدین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم میری روٹی ہو، اور اس ضعیف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم میری جان ہو۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے مجھ سے تعلق خاص پیدا کر لیا تھا، لیکن جب میرے پاس سے گیا تو چند روز تک اس کا مزاج برقرار رہا اور پھر بہت جلد منحرف و برگشتہ ہو گیا۔ ایک اور شخص تھا جو مجھ سے تعلق پیدا کر کے دور دراز ملک میں چلا گیا تھا، اور اگرچہ وہاں بہت مدت تک قیام پذیر رہا، مگر اس کا مزاج ایک دراز عرصہ تک اسی حیت پر برقرار رہا، لیکن بہت عرصہ کے بعد انجام کار اس کے مزاج میں بھی تبدیلی واقع ہو گئی۔ یہ حکایت نقل کر کے شیخ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس شخص نے جب سے مجھ سے تعلق پیدا کیا ہے اسی ایک حالت پر ہے اور مزاج میں کسی طرح تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا ہے۔ سلطان المشائخ نے جب اپنے کلام کے سلسلہ کو جہاں تک پہنچایا تو زارو قطار رونے لگے، اور اسی گریہ کی حالت میں یہ لفظ مبارک زبان پر جاری ہوا، الحمدللہ، کہ اس وقت تک شیخ کی وہی محبت میرے دل میں برقرار ہے، بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔